اور ناظرین، دہلی کے اسکوپ کمپلیکس میں جاری قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی بین الاقوامی اردو کانفرنس کا آج آخری دن ہے۔ چلیے اسی پر مزید بات چیت کے لیے آج وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے اور اب تک جو یہ کانفرنس رہی ہے اس میں کیا کچھ لوگوں کے نظریات رہے ہیں، کیا کچھ ری ایکشن رہے ہیں، تمام چیزوں پر بات چیت کے لیے موجود ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی خرم شہزاد۔ خرم، سب سے پہلے آپ سے آج کے بارے میں جاننا چاہیں گے، کانفرنس میں آج کیا کچھ خاص؟ دیکھیے ہنا، یہ 3 روزہ کانفرنس ہے جو 3 دن سے چل رہی ہے۔ اختتامی اجلاس ابھی جاری ہے۔ ہم تصویروں کے ذریعے لگاتار اس کی کوریج کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے اردو نے دلوں میں جگہ بنائی ہے۔ جہاں تک آج کے دن کی بات ہے تو آج ذرائع ابلاغ اور اردو کو لے کر کے 2 سیشن ہوا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آئین ہند اور اردو کو لے کر کے ایک سیشن ہوا ہے کہ کس طرح سے آئین نے اردو کو ایک مقام دیا ہے، کس طرح سے 8ویں شیڈول میں اردو موجود ہے اور اس کا تحفظ کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 29 میں بھی جو ہے کہا گیا ہے کہ جو اقلیتیں ہیں وہ اپنے ادارے بنا سکتی ہیں، اپنی زبان اپنا سکتی ہیں، ان کا انتظام کر سکتی ہیں۔ حالانکہ کئی مرتبہ کئی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں، اس کا بھی ذکر آیا کہ کس طرح سے اردو میں کئی اسمبلی حلقوں میں جو ہے کہنا چاہیے کہ ایک طرح سے حلف نہیں لینے دیا گیا اور ہندی میں حلف لینے پر زور دیا گیا۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دستور ہند ایک سیکولر آئین ہے اور اس آئین میں ہر طرح سے اردو کو تحفظ حاصل ہے، اسی طرح سے جیسے دوسری جو ہماری 22 زبانیں ہیں قومی زبانیں، جبکہ ایک جو ہے ہندی جو ہے وہ سرکاری طور پر جو ہے سرکاری زبان ہے، آفیشیل لینگویج ہے، لیکن جو 22 زبانیں ہیں وہ سب کی سب قومی زبانیں ہیں اور ریاستیں وہ اپنے طور پر ان کو اپنا سکتی ہیں۔ تو آج کے دن کا لب لباب یہی ہے کہ کس ذرائع ابلاغ میں اردو نے کس طرح سے اپنی جگہ بنائی ہے۔ حالانکہ ہم نے دیکھا ہے فلموں میں مسلسل اردو زبان کا استعمال ہو رہا ہے، اس کے الفاظ کا استعمال ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو ہندی کا نام دیا جا رہا ہے۔ تو صرف رسم الخط کا فرق ہے، باقی تو اردو زبان ہی ہر جگہ بولی جا رہی ہے۔ تو آج کے دن کی روداد ہے، جہاں تک 3 دنوں کی بات ہے جس طرح سے آج کا یہ اجلاس ہوا ہے، تو اس میں نہ صرف اردو کی جو ابتدائی تعلیم کا مسئلہ ہے یا پھر مدارس میں اردو کے فروغ کا جو رول رہا ہے مدارس کا، اس کو لے کر کے بھی بات ہوئی ہے، اور جو ہماری بیرون ملک کے اردو کی نئی بستیاں بسی ہیں اس میں بھی بات ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص مہمان ہیں جو لیگل پینل سے ڈسکشن میں آج شامل تھی، ہم ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ میم، کس طرح سے اردو کو آئین میں مقام حاصل ہے اور جس طرح کی کانفرنس ہو رہی ہے اس سے لوگوں میں کس طرح کی اویئرنیس پیدا ہے؟ خرم ہم ان کا نام جاننا چاہیں گے۔ خرم، سب سے پہلے ہم ان کا نام جاننا چاہیں گے اور کہاں سے ان کا تعلق ہے وہ بھی۔ دیکھیے، جامعہ ملیہ اسلامیہ کی لاء ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں سے پروفیسر نزہت ہیں میرے ساتھ، یہ پینل میں شامل تھی۔ خاص طور سے جو آئین اور اردو کو لے کر کے آج جو ڈسکشن رکھا گیا تھا، پینل رکھا گیا تھا، اس میں موجود تھی اور پیپر بھی پڑھا ہے۔ ایک بہت ہی مطلب کہنا چاہیے کہ لاء ڈپارٹمنٹ کی صدر ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اردو میں یہاں پر اپنا پیپر پڑھا اور اس کو شائع کرنے کے لیے بھی دیا ہے، وہ میرے ساتھ ہیں۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ کس طرح سے اردو کو آئین میں تحفظ حاصل ہے اور کس طرح سے اردو کو لے کر کے لوگوں میں بیداری کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو بہت مبارکباد کہ اس کانفرنس کے ذریعے بہت لوگوں کو پتہ چلا، یہ نالج ہوئی جو کانسٹیٹیوشن میں پہلے سے ہی موجود ہے۔ اور رہی اس کی بات اردو کا مقام کانسٹیٹیوشن اور لاء میں، تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اردو کو بہت خاص مقام ملا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں۔ جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کرا آرٹیکل 29 ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، جو ہمارا حق ہے کہ اگر وہ نہ ملے تو ہم کورٹ میں جا سکتے ہیں اس کو اپنے حق کو لینے کے لیے، کیونکہ فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اس کے تحت کوئی بھی شخص، کوئی بھی انڈیویجول اپنے مذہب کو، کلچر کو، اسکرپٹ کو، لینگویج کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے اور وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ اب جب یہ ذکر آیا تھا تو ہم لوگ دیکھ رہے تھے، لگاتار آپ اس بات کی بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے آئین ہند میں اور جو ہماری سماجی زندگی میں اس میں اردو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن ریاستی سطح پر وہ نظر نہیں آتی ہے، یہاں تک کہ نالج کی کمی ہے۔ تو وہی میں کہتی ہوں کہ یہ کانفرنس شاید اس بات کا میڈیم بن سکتی ہے۔ جیسے کہ مسئلہ جب اس بات کا آیا، ہم خبروں میں دیکھتے ہیں، آپ بھی خبریں دیتے ہیں، یہ جو میں نے ذکر کرا اپنے پیپر میں کہ 2 MLA جو مسلم تھے انہیں نہیں لینے دی، اور اس میں ایک حوالہ دیا گیا، ایک رول ہے جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی رولز ہے، اس میں یہ
یہ حوالہ دیا گیا کہ اس کے تحت آپ ہندی میں ہی لے سکتے ہو، لیکن جب 17 MLA نے سنسکرت میں لی تو ایسا پروزیوم سنسکرت ہندی کا پارٹ ہے، جبکہ سنسکرت بھی اپنے آپ میں ایک الگ لینگویج ہے۔ ریاستوں کو کس طرح سے اردو زبان کو اپنانے کا اختیار ہے، کس طرح سے ہمارا دستور حق دیتا ہے؟ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے کچھ آرٹیکلز ہیں، جیسا کہ کئی لوگوں نے بھی ذکر کرا، میں نے بھی ذکر کرا، ایک آرٹیکل 345 ہے جو اسٹیٹ گورنمنٹس کو یہ پاور دیتا ہے کہ ہندی تو ہے، اور ہم لوگوں نے اسے آفیشیل لینگویج ورڈ دیا، جبکہ اسمبلی میں ایک بار بات یہ بھی چلی تھی اسے نیشنل لینگویج کا نام دیا جائے، وہ نہیں دیا گیا، صرف آفیشیل لینگویج۔ تو وہاں پر انہیں پوری پاور ہے کہ اگر ان کے اس اسٹیٹ میں ان کے اس جگہ پہ اتنے لوگ ہیں یا ان کی ڈیمانڈ ہے یا ضرورت ہے تو وہ بالکل اردو کو ایک میڈیم اپنا چاہے آفیشیل کام کا یا کسی بھی طرح سے اس لینگویج کو یوز کر سکتے، جس کو کہ بالکل نہیں کرا جاتا کیونکہ لوگوں میں جانکاری کی کمی ہے، میٹر آف رائٹ لوگ کہہ نہیں پاتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اسی نظریے سے مجھے لگتا ہے یہ کانفرنس، ابھی میں ایک چیز بتانا چاہتی ہوں، جو انہوں نے ایک مجھے چھوٹی سی چیز دی تھی جو میں نے بعد میں دیکھا، اور میں نے نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج کو کچھ چھوٹے سے صلاح دی جو بہت چھوٹے نیچر کی ہیں پر بہت بڑا رول ادا کر سکتی ہیں۔ جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ کچھ شارٹ ٹرم کورسز شروع کریں اردو لینگویج، آپ نے بھی جیسا بتایا میڈیا، گانے، بہت ساری چیزیں، اور ہم سب کی دل کو لگتی ہے اردو لینگویج۔ میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ بہت اچھے سجیشن آئے ہیں، لا کو لے کر کے بھی ہیں، نہ صرف آئین ہند کو لے کر کے بھی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ مدارس کو لے کر کے۔ خرم، ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، آپ لگاتار وہاں سے ہم کو اپڈیٹ دے رہے ہیں، لگاتار آپ نے خود تمام چیزوں کو کور کیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جو مشہور ادیب ہیں تقی آبدی صاحب، ان کا صاف طور پر کہنا تھا کہ اردو کے فروغ کے لیے خود اردو والوں کو ہی آگے آنا ہوگا، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے جو اس طرح کی بات کی گئی ہے، لگاتار یہی کہا جاتا رہا ہے کہ اردو کو فروغ دینے کے لیے خود اردو والے ہی کہیں نہ کہیں دامن بچاتے نظر آتے ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے۔ بالکل، ڈاکٹر تقی آبدی ہم لگاتار یہاں کی کوریج کر رہے ہیں، انہوں نے ایک بات خاص طور سے یہ کہی تھی کہ اردو والوں کو تو اردو پڑھنا ہی ہے اور بتانا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو حکومتیں ہیں، ریاستی حکومتیں ہیں، مرکزی حکومتیں، ان کا بھی ایک بڑا رول ہے، اور اردو جو محبت کی زبان ہے، بلکہ وہ خود کو اردو کا وکیل کہتے ہیں، اور اردو کا اور ادب کا مریض بھی وہ کہتے ہیں، ان کا جو ہے مشہور قول ہے۔ تو کہنا چاہیے کہ بیرون ملک بھی جو ہے ہندوستان کی جو زبان ہے اردو، جو جسے گنگا جمنی تہذیب کی یہاں پر علامت بھی قرار دیا جاتا ہے، تو اس نے اپنی جگہ بنائی ہے۔ نہ صرف موریشس سے یہاں پر لوگ آئے ہوئے ہیں، 3 روزہ جو یہ کانفرنس ہوئی ہے اس میں 15 ممالک کے لوگ آئے ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا یہاں پر مصر کے لوگ تھے، یہاں پر جو ہے قزاقستان کے لوگ تھے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جاپان سے بھی کئی لوگوں نے یہاں پر جو ہے وہ اپنا پیپر پڑھا ہے، اور ہم نے ان سے بات بھی کی ہے۔ نیوز 18 اردو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اپنی خصوصی اس پیشکش کو بھی رکھے گا، لیکن کہنا چاہیے کہ یہ جو کانفرنس ہوئی ہے یہ بڑی ہی کامیاب ہوئی ہے، کیونکہ اردو کے جو اصل مسئلے تھے، چاہے وہ اردو کی ابتدائی تعلیم کا مسئلہ ہو، مدارس میں اردو زبان کو میڈیم کے طور پر استعمال کرنے کا مسئلہ ہو اور اس کو آگے لے جانے کا مسئلہ ہو، ذرائع ابلاغ میں اردو زبان کی پہنچ اور اس کو جو ایک طرح سے پہچان کا مسئلہ ہو، یا پھر کہنا چاہیے کہ آئین میں جس طرح سے تحفظ حاصل ہے اس کا مسئلہ ہو، تو ساری چیزوں کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہماری بات ہوئی تھی قومی اردو کونسل کے ڈائریکٹر شیخ عقیل احمد صاحب سے، انہوں نے ہم سے بات چیت میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس ایک میمورنڈم اور ایک قرارداد کے طور پر ایک تیار کر رہے ہیں جو وہ حکومت ہند کو پیش کریں گے، اور اس کی بنیاد پر جو اردو کو کے تحفظ کا جو معاملہ ہے اور اس کے فروغ کا جو معاملہ ہے بین الاقوامی پس منظر میں، اس روڈ میپ کو بنایا جائے گا اور اس کو آگے لے جایا جائے گا۔ تو کہنا چاہیے کہ 3 روزہ کانفرنس ایک بہت ہی بامانہ کانفرنس ثابت ہوئی ہے، نہ صرف قانون کے حوالے سے لوگوں نے یہاں پر۔ خرم، آپ سے جاننا چاہیں گے، RSS لیڈر اندریش کمار بھی پروگرام میں رہے تھے، مہمان خصوصی رہے تھے، اردو کے تعلق سے ان کا ریاکشن؟ دیکھیں، کانفرنس میں جب RSS لیڈر اندریش کمار شامل ہوئے تو ایک سوال یہ آیا کہ حالانکہ کہا گیا کہ اردو کا کوئی گھر نہیں ہے، کہا یہ گیا تھا کہ مطلب کہ کسی ایک خاص خطے کی زبان اردو نہیں ہے، حالانکہ اس معنی میں تھا، لیکن RSS لیڈر اندریش کمار نے صاف طور پر کہا کہ اردو ہندوستان کی زبان ہے، ہندوستان کی زبان تھی، ہندوستان کی زبان ہوگی، یہاں تک کہ انہوں نے کہا پڑوسی ملک پاکستان میں بھی جس طرح سے اردو بولی جاتی ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ
پاکستان کبھی ہندوستان کا حصہ ہوا کرتا تھا اور اسی چیز کو وہ آگے بڑھا کر لے گئے ہیں. لیکن اردو محبت کی زبان ہے, انسانیت کی زبان ہے, اور انسانیت کا جو پیغام اردو کا ہے اس کو لوگوں کے بیچ لے جانے کی ضرورت ہے. اس بات کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اردو زبان جو ہندوستان کی, کہنا چاہیے کہ ہندوستان میں ہی پلی بڑھی, آگے بڑھی, ریختہ سے لے کر کے اس نے جس طرح سے آگے تک کا سفر طے کیا, تو اس کو لوگوں تک لے جایا جائے, ان کو بتایا جائے. اور کیونکہ لوگ چاہتے ہیں پڑھنا, ایسا نہیں کہ لوگ پڑھنا نہیں چاہتے, لوگ سیکھنا چاہتے ہیں. کون سی اہم شخصیات رہیں جو کہ اس پروگرام میں شامل رہی ان 3 دنوں میں, کیونکہ کافی کچھ چہرے جو ہیں وہ جانے پہچانے بھی ہمیں نظر آئے اردو کے فروغ کے لیے؟ دیکھیے, ہندوستان میں جتنے بھی نامور ادیب ہیں یا بیرون ملک جتنے بھی بڑے ادیب ہیں, یا جن ملکوں میں اردو کی تعلیم ہوتی ہے, یونیورسٹیوں میں اردو پڑھائی جاتی ہے, وہ سارے لوگ یہاں پہنچے تھے. میں نے بتایا تھا 15 ملکوں سے جو ڈیلیگیٹس ہیں, اردو کے ماہر ہیں, چاہے وہ جاپان سے ہوں, چاہے قزاقستان سے ہوں, ایران سے ہوں, مصر سے ہوں, یا پھر برطانیہ اور جرمنی سے لوگ آئے ہوئے ہوں, وہ سب یہاں پر پہنچے ہوئے تھے. ڈاکٹر تقی عابدی کا نام مشہور ہے, وہ یہاں پر موجود تھے. انہوں نے یہاں پر جو ہے افتتاحی اور کلیدی خطبہ پیش کیا تھا. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہندوستان میں جیسے ابوالکلام قاسمی ہو, یا پھر لیگل پینل میں جس طرح سے جسٹس سہیل اعجاز صدیقی ہو, نصرت فاطمہ ہو جو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے لیگل ڈپارٹمنٹ کی, لا ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہیں, تو وہ سارے لوگ یہاں پر آئے ہوئے تھے. اسی کے ساتھ ساتھ کہنا چاہیے کہ مدارس کی جو نمائندگی ہے, چاہے وہ فرمان ندوی ہو, پروفیسر اختر الواسع ہو, وہ بھی یہاں پر موجود تھے. تو ایک بھرپور پینل وہ یہاں پر دکھائی دیا ہے. اور کہنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی, ہم ان کو بھی جوڑنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ ممتاز عالم رضوی جڑ رہے ہیں جو صحافی ہیں, اور یہاں پر جو صحافت اور ذرائع ابلاغ کو لے کر کے جو ایک پینل تھا وہ اس میں شامل تھے. اردو کا مسئلہ کیا ہے, جس طرح سے صحافت کو لے کر بات ہوئی تھی, کس طرح سے مزید اس کو آگے لے جایا جا سکتا ہے, اور یہ کانفرنس کس طرح سے اہم رول ادا کرے گی؟ دیکھیے, سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو ذرائع ابلاغ کی بات اردو میں آئی تھی, تو اردو کے سامنے جو ہوتا ہے کہ روزگار سے کیسے اردو کو جوڑا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تدریس کے بعد اگر کوئی چیز آج اردو کو روزگار دلا رہی ہے تو وہ یہ ذرائع ابلاغ ہے. آپ دیکھ لیں کہ نیوز 18 ہو یا دوسرے جو چینل ہیں, اخبارات ہیں, یہ سب جو ہیں ایک طریقے سے نئی نسل کو روزگار سے جوڑ رہے ہیں. میں خود اردو سے PhD ہوں, لیکن میں صحافت کر رہا ہوں. تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ انہی مسائل پہ اور اسی مد نظر یہ جو اجلاس رکھا گیا تھا خاص طور سے کہ ماس میڈیا اور اردو کہ وہاں پہ کہاں گنجائش ہے. اور مقالات ایک وقت میں یہ کہا جاتا تھا کہ اردو کس طرح سے روزگار دلائے گی, وہ جو کہنا چاہیے کہ وہ روایت اور اس طرح کی جو ایک چیز کہی جاتی تھی وہ ٹوٹ رہا ہے. بالکل نہیں. آج جو ہے صرف تدریس, پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ اردو پڑھنے کا مطلب بس آپ ٹیچر بن جائیے, لیکن آج ایسا نہیں ہے. اردو پڑھنے کے بعد آپ جو ہے اچھے صحافی بن سکتے ہیں. اور میں نے یہ بھی کہا کہ اردو پڑھنے کے بعد ضروری نہیں کہ آپ اردو کے ہی صحافی بنے. آپ اگر اچھی اردو پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو انگریزی بھی آتی ہوگی, ہندی بہت اچھی, اور یہ دونوں چیزیں بہت اچھی ہو جاتی ہیں. تلفظ بہت اچھا ہو جاتا ہے اردو کی وجہ سے. فلموں کو لے کر کے بھی کافی باتیں ہوئی آپ کے پینل میں کہ کس طرح کی ریکوائرمنٹ ابھی وہاں پہ ہے, کس طرح کا اسکوپ ہے, اس کو لے کر کے کافی سارے پیپر پڑھے گئے. دیکھیے, آپ کو بتایا گیا کہ پونے میں 300 اردو میڈیم اسکول وہاں پہ کھلے ہوئے ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ میڈیا اور یہ فلم کا پورا مرکز ہے. اسی طریقے سے مہاراشٹر میں 8000 اردو میڈیم اسکول ہیں. تو ظاہر ہے کہ فلم, اور ممبئی آپ جانتے ہیں انڈسٹری ہے فلموں کی, تو بہت زیادہ اسکوپ ہے. آج جو اردو کے بغیر کوئی فلم شروع بھی نہ بنتی رہی ہے اور نہ آج بن رہی ہے. آج بھی نغمے وہی ہٹ ہوتے ہیں کہ جس میں اردو ہوتی ہے. تو اس لیے اردو کا رول, اور دوسرے لوگ بھی, جو سب سے امپورٹنٹ بات کہی گئی وہ یہ ہے کہ اردو کو کسی مذہب سے نہ جوڑا جائے, اردو کو کسی ملک سے بھی نہ جوڑا جائے. اردو کا جب مسئلہ آتا ہے, اس کی ترویج کی بات ہوتی ہے, تو قومی اردو کونسل کے جو عالمی کانفرنس ہے, 6ٹھی عالمی کانفرنس ہے, کتنی کلیدی ثابت ہوگی اردو کو فروغ دینے میں, جس طرح کے سجیشنز آئے ہیں اس کو حکومت تک لے جانے میں؟ دیکھیے, سب سے امپورٹنٹ جو قرارداد منظور کی گئی ہے
वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सेंट्रल स्कूल में कैसे हम उर्दू को इंट्रोड्यूस करें, उर्दू को रोज़गार कैसे जोड़ें, प्राइमरी लेवल पे उर्दू को कैसे ले जाएं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर बुनियाद ही ख़त्म हो जाएगी किसी ज़बान की तो फिर आप PhD कर लें और आप बहुत कुछ कर लें, सब बेमाना हो जाता है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये ना तो तहकीक पर थी, ना तो ये नॉवेल पे थी, ना तो शायरी पे थी, ये पूरी जो कॉन्फ्रेंस थी वो इस पे थी कि किस तरीके से उर्दू का फरोग हो, आलमी सतह पर फरोग हो, और उसमें ये कॉन्फ्रेंस बहुत कामयाब रही। खुर्रम, हम यहाँ जानना चाहेंगे, जिस तरह से मुमताज साहब बात कर रहे हैं कि उर्दू का फरोग हो, तो उनसे हम जानना चाहेंगे, उनको रोकिए जरा, कि जिस तरह से बात की जा रही है कि उर्दू के लिए खुद उर्दू वालों को आगे आना होगा, और न्यूज़ 18 उर्दू का कितना अहम रोल वो देखते हैं उर्दू के फरोग के लिए। जिस तरह से हम लगातार तमाम मसलों को उठाते हैं, हम तमाम अहम चीज़ों को उठाते हैं, बहुत सारी अहम बातें हैं, तो न्यूज़ 18 के तमाम नाज़रीन को वो क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार ये कहा जाता है कि उर्दू वाले खुद उर्दू पढ़ें और उनको आगे आना होगा, और न्यूज़ 18 किस तरह से इसमें बड़ा किरदार अदा कर रहा है? देखिए, न्यूज़ 18 का जाहिर है कि रोल तो ही है, क्योंकि मैं देखता हूं कि न्यूज़ 18 में हिंदी के इनपुट नहीं लिए जाते। मैं कोई बुराई से नहीं कह रहा हूं, लेकिन चूंकि न्यूज़ 18 उर्दू जो है वो उर्दू चैनल है, लोग उर्दू उस पर सुनना चाहते हैं। तो जिस तरीके से न्यूज़ 18 ने, चाहे उनके नुमाइंदे हों और चाहे उनके जो गेस्ट होते हैं, मैं देखता हूं कि गेस्ट भी आमतौर से वही बुलाए जाते हैं कि जो उर्दू जानते हैं, जो थोड़ा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत शुक्रिया मुमताज भाई। बिल्कुल मेरे साथ कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर शेख अकील अहमद जुड़ रहे हैं। अकील साहब, कॉन्फ्रेंस का लब्बे लुबाब क्या निकला, किस तरह से आप लोग उर्दू के आगे ले जाने के लिए लाएमल तैयार कर रहे हैं? बहुत सारे सजेशंस आए आपके पास। हाँ, तमाम सजेशंस को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ये फैसला किया है और करारदाद पास किया है, जो भारत सरकार के पास हम लोग भेजेंगे, और हम लोग हमारे इख्तियार में जो कुछ होगा, मैं अपने इख्तियार में भी जो होगा मैं वो करूँगा। और उसका लबो लबाब ये है कि जितनी यूनिवर्सिटियां हैं हिंदुस्तान के अंदर, उन तमाम यूनिवर्सिटियों में MPhil और PhD के जो मकाले लिखे जा रहे हैं, उसकी एक तफसील हम शाये करने के लिए तमाम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को लिखेंगे। इसके अलावा हमारी ये कोशिश होगी कि जितनी रियासतें हैं जहाँ पे उर्दू की पढ़ाई लिखाई का निज़ाम सही नहीं है, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी और वहाँ के वो एजुकेशन सेक्रेटरी के अलावा जो मुतल्लिका सेक्रेटरीज और अमला हैं, उनसे मिल करके हमारी ये कोशिश होगी कि उन रियासतों में उर्दू सेल या उर्दू एकेडमी कायम किए जाएं, और इब्तदाई लेवल पे, मिडिल स्कूल लेवल तक कम से कम उर्दू की तालीम वहाँ पे जारी हो जाए। इसके लिए हम पूरी कोशिश। ये छठी कॉन्फ्रेंस थी, लगातार कभी शायरी पे हुई, कभी उर्दू की रसाई पर हुई, लेकिन आपने बुनियादी जो सवालात थे उर्दू के उसको शामिल किया। किस हद तक कॉन्फ्रेंस में सवालात सामने आए और जो मसाइल थे उन पर गुफ्तगू हो सकी, कितने मुतमईन हैं आप? मैं तो पूरी तरह से मुतमईन हूँ, और जो हिंदुस्तान में उर्दू से रिलेटेड जो मसाइल हैं, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर जो मसाइल हैं, वो मसाइल मेरी नज़र में पहले से थी, और उन्हीं मसाइल को ही मद्देनज़र रखते हुए हमने एक ऐसा उन्वान सेलेक्ट किया जो आम उन्वान, आम मौजू से मुख्तलिफ था, और वो मौजू हमने यहाँ पे उस मौजू पे सेमिनार करने का फैसला किया, जिससे हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं, उर्दू लर्निंग, जो इब्तदाई लेवल पे उर्दू सिखाने की जो कोशिश है वो इसमें की गई है, और उसके मसाइल को जानने की कोशिश की गई है, और उस मसाइल का हल आइंदा आने वाले दिनों में हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक अहम सवाल ये था जो अपनी करारदाद में भी आपकी नजर आया कि स्कूलों में उर्दू टीचर की फराहमी, उर्दू तालीम को फरोग देना, इसका किस तरह से आप लोग आगे लेकर जाने वाले हैं? हमने एक कोशिश की है कि हम एक रजिस्टर तैयार करेंगे, और उस रजिस्टर में हम तमाम उन उर्दू वालों, उर्दू असातिज़ा जो हर तरह से क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने टेट वगैरह का एग्ज़ाम पास कर लिया है, B.Ed और M.Ed पास कर लिया है, मैं उनकी एक फहरिस्त बनाऊंगा, और मैं ये पता करूंगा कि किस स्टेट में उर्दू टीचर्स की जगह खाली है, और पता करने के बाद मैं उन टीचरों को कांटेक्ट करूंगा, उन असातिज़ा को कांटेक्ट करूंगा, और उनसे मैं कहूंगा कि फलाने जगह इतनी वैकेंसियां हैं, आप अप्लाई करें, और इस तरह से वहाँ जो टीचर की कमी है उस कमी की
की पूरी जी खुर्रम, हम आप के साथ जो मेहमान मौजूद रहे और खासतौर से डॉक्टर अकील अहमद जो कि डायरेक्टर हैं NCPL के, उनका, और साथ ही साथ मुमताज साहब जो कि मशहूर सहाफ़ी हैं, इन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीली बातचीत के लिए। और नाज़रीन, इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।